بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو عید مبارک۔ بہت بہت عید والے دن میں ویلاگ نہیں کر سکا، تو آج دوسرا دن ہے۔ آپ کو سب کو عید مبارک جہاں پر بھی آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں رکھے، اور خاص طور پر عالم اسلام پر، اور خاص طور پر ہمارے جو ایران میں جو ظلم ہو رہا ہے، اور غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، لبنان میں جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ آج کا جو ویلاگ ہے وہ خاصا اس میں انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ایک تو جو ایران کی جنگ ہے اس کے حوالے سے آپ کو تازہ ترین دیں گے، لیکن آغاز میں کروں گا عمران خان صاحب سے، اور ان کے صاحبزادوں سے ٹیلی فون پر بات کرا دی گئی ہے، قاسم اور سلیمان سے، کو 25 سے 30 منٹ، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ میں اپنی قوم کو جھکنے نہیں دوں گا، ان کا سر نہیں جھکنے دوں گا، اور یہاں سے میں سرخرو ہو کر نکلوں گا۔ گویا وہ جو لوگ ڈیلوں کی اور ادھر ادھر کی جو باتیں کر رہے ہیں ان سب کو انہوں نے ڈینائی کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حق سچ پہ وہ کھڑے ہیں، اور قوم کو بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ قاسم کا ایک ٹویٹ آنے والا ہے جس میں وہ مزید تفصیل بتائیں گے، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن جو ایک انٹرسٹنگ ایک بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کرائسس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں نا وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں۔ کہندے نے نا واہ پیاں تے راہ پیاں پتہ لگتا ہے۔ تو میں ایک تو ٹرمپ کا بیان ہے کہ اس نے یہ کہا کہ جو ایف بی آئی کا ڈائریکٹر ہے سابق رابرٹ مولر، اس کی جو موت پر اس نے کہا بڑا اچھا ہو گیا کہ وہ مر گیا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر دشمن بھی مر جائے تو اس پر خوشی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ٹرمپ صاحب نے کہا بہت اچھا ہو گیا یہ۔ اب یہ مینٹیلٹی مجھے پاکستان میں بھی نظر آ رہی ہے، اور عمران خان کے حوالے سے نظر آ رہی ہے، جو میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی، سہیل عزیزی جو دنیا ٹی وی میں پروگرام کرتے ہیں، میں خود بھی دنیا ٹی وی میں رہا ہوں تو بڑا ان کے ساتھ ایک بڑا احترام کا رشتہ، ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں اور ان کی بڑی ایک شہرت ہے، بڑی عزت ہے۔ لیکن انہوں نے ایک پروگرام میں جو عمران خان صاحب کے بارے میں جو گفتگو کی ہے نا، وہ ایک اتنی گھٹیا گفتگو کی ہے، اس قدر ایک چھچوری گفتگو کی ہے، میں یہ کہوں گا کہ پورا جو ان کا ایک امیج تھا نا وہ یوں دھڑام سے نیچے گرا کے۔ وہ اکثر اپنے جو وہ کرتے ہیں پروگرام، اس میں وہ ایک کریکٹر ہے فیکا، وہ بن کے تو بڑی وہ جو معاشرے کے اندر جو بڑا ظلم ہو رہا ہوتا ہے، جو ناانصافی ہے، اس پر وہ ہمیشہ کبھی کبھی وہ کرتے ہیں سیگمنٹ۔ اور میں نے ذاتی طور پر بھی ان سے مل کر ان کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ یہ بڑا زبردست ہے، آپ اتنے نازک معاملات پر اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جو دل کو چھوتی ہے جا کے۔ تو ایک پروگرام میں عمران خان صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہہ دیا، ایک خاتون جو بات کر رہی تھی کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی بڑے ظلم ہوئے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو ٹل ڈیتھ وہ جیل میں رہا اور اس کو سزائے موت بھی ہو گئی، تو یہ کون سی آپ یہ بات کر رہی ہیں؟ اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس کو پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ دنیا ٹی وی میں ملازمت کرتے ہیں، میاں عامر صاحب کبھی صوبے بنانے کے لیے نکلتے ہیں، بڑے ان کے تعلقات ہیں، اور آپ کو وہ خوشنودی بھی چاہیے جو اب مجھے نظر آ رہا ہے۔ لیکن بھائی بات یہ ہے کہ آپ بڑے آرٹسٹ ہیں، آپ اگر ان کے ساتھ کام نہ بھی کر رہے ہوں تو بھی آپ کی بڑی عزت ہے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح عمران خان کے بارے میں بات کریں گے تو پھر آپ کو جواب آئے گا، پھر آپ کو یہ سننا پڑے گا کہ آپ کیسے کہتے ہیں سزائے موت کی بات کر رہے ہیں آپ کو، اور پھر ٹل ڈیتھ جی وہ جیل میں رہے، اور پھر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی آپ اداکاری اور یہ اس کو چھوڑے اور کوئی ادارہ جوائن کر لیں، ان کے ترجمان بن جائیں، جو کہتے ہیں عمران خان سیاست میں کراس لگ گیا اور نکل گئے، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو نکل جانا چاہیے۔ بڑا افسوس ہوا آپ کا یہ جو چہرہ ہے، میں دیکھتا تو تھا، لوگوں سے سنتا بھی تھا، آپ کی بہت ساری باتیں اور بھی دیکھتے تھے ہم، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس حد تک آپ دھڑام۔ بڑا افسوس ہوا۔ اپنے اللہ تعالیٰ اگر انسان کو عزت دیتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے اپنے کاموں سے عزت ملتی ہے، اور اپنے کاموں سے ہی بندہ نیچے جا کے گرتا ہے۔ بہت آپ نے، میں زیادہ کیونکہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، اگرچہ آپ کی اس گفتگو کے بعد اب احترام کا وہ لیول تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کوئی نازیبا الفاظ آپ کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ آپ نے جو کچھ کیا بہت دکھ ہوا۔ یہ بات کوئی سیاستدان دیکھیں، یہ نون لیگی روز کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ان کی، لیکن آپ تو آرٹسٹ ہیں یار، آپ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے۔
اگر نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی ایسی بات ہو رہی ہوتی تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ وہی بات کرتے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. مطلب آپ کا ایک بیلنسڈ اور ایک ایسا ہونا چاہیے تھا سٹانس جس میں آپ حق سچ کی بات کرتے. آپ تو بالکل ہی بہ گئے ہیں نون لیگ کے ساتھ. بہرحال جو بھی آپ نے کیا، جو بھی آپ نے عزت کمائی تھی، بہت سارے میری طرح کے لوگ ہوں گے جو ظاہر ہے آپ کے لیے تو اہم نہیں ہے، ہم کیڑے مکوڑے ہیں. آپ کو معافی مانگنی چاہیے عمران خان سے، آپ کو معافی مانگنی چاہیے پی ٹی آئی سے، پاکستانی عوام سے. سب سے بڑا پاپولر لیڈر پاکستان کا وہ عمران خان ہے اور وہ جیل میں ہے اور اس کے ساتھ سختی زیادتی ہو رہی ہے اور آپ آ کے اس کو انڈورس کر رہے ہیں. آپ کو بہرحال یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے ایسے جذبات ہیں، تو میں یہ اس بات کو کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے کیا یہ غلط کیا، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا جناب، ایک افسوسناک خبر ہے کہ بشرا رحمان صاحبہ کی، شہری رحمان صاحبہ جو ہیں ان کی صاحبزادی ہیں ماروی خورشید، ان کا انتقال ہوا ہے. ینگ تھیں، 35 ایئرز آف ایج، برین ہیمریج ہوا تھا. بڑا ہی اللہ انہیں جنت نصیب کرے اور صبر دے ان کو، ان کے لواحقین کو. اب آ جاتے ہیں ایران پر. رات ایران نے حملہ کیا اسرائیل پر اور 2 میزائل جو ہیں وہ مختلف شہروں میں لگے جا کے، اور اس سے بتایا جا رہا ہے کہ درجنوں افراد زخمی ہوئے. اب اس کے بارے میں جو تھیوری چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ تھیوری یہ چل رہی ہے کہ شاید جان بوجھ کر انٹرسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ امریکہ نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ہم بڑے پاور پلانٹ پر حملہ کریں گے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بڑی تباہی والا کوئی بم جو ہے حملہ شہری آبادی پر کرنے کا سوچ رہے ہیں ایران اور امریکہ، اسرائیل اور امریکہ، اور اس لیے کوئی گیم بنانے کے لیے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو ایران کے ترجمان ہیں فوج کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 3 ہفتے دیکھا اور اب ہم نے رات کے حملوں سے دیکھ لیا ہے کہ ان کی کیا ویکنس ہے، اور اگر حملہ ہوا ایران کے پاور پلانٹس پر تو پھر ٹھیک ہے، پھر پوری دنیا پر، پھر جو ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس پر حملہ کریں گے. اچھا، یہاں پر ایک منافقت نظر آ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. جب انرجی انفراسٹرکچر پر حملہ ہوا تو امریکہ نے کہا جی کہ ہم نے تو اسرائیل کو، انہوں نے بتایا نہیں تھا، ہم نے منع کیا. پھر نیتن یاہو نے بھی کہا ہاں جی ہم منع ہو گئے ہیں. اب خود کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ ہم 48 گھنٹے میں اس پر حملہ کریں گے، پاور جو آپ کا جو پلانٹس ہیں بڑے. تو یہ اتنا بڑا ان کا اپنا کانفلکٹ ہے، اپنی کنٹراڈکشن ہے. بیسیکلی جنگ ہار چکا ہے، صرف اب آبادیوں پہ بم پھینک رہا ہے، لیکن ایرانی قوم بڑی ریزیلینس کے ساتھ کھڑی ہے. اور دیکھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ ایران اس وقت شیعہ سنی میں بات، آپ سوچیں، ایران اس وقت مسلمان ملکوں کا نمائندہ بن کے اس نے امریکہ کی طاقت کو للکارا ہے. تو سارے ہم مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ہم ایران کی سپورٹ کریں، ان کے ساتھ جائیں. سوشل میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں، بہت ساری شیعہ علماء اس کو بیان کر رہے ہیں ایک میٹنگ کے حوالے سے کہ کہا گیا کہ آپ ایران چلے جائیں. بڑا دکھ ہوا یہ بات سن کر، اگر یہ بات کہی گئی ہے تو کہ آپ ایران چلے جائیں، تو پھر لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ باقی سارے کدھر جائیں. اب دیکھیں ذرا شہباز شریف کو، وہ جو اس کی تصویروں پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے، وہ جو سلیوٹ مار رہا ہے اس کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہا ہے سیویئر آف ہیومینٹی ہے. اور پھر کیا ان لوگوں کو کوئی شرم ہے جنہوں نے نوبیل پرائز کے لیے اس کو نامینیٹ کیا؟ تو شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، انفراسٹرکچر بھی بڑا تباہ ہوا ہے، لیکن جو ریزیلینس ہے، جو مزاحمت ہے، جو بہادری ہے، جو شجاعت ہے، جو حق کے لیے کھڑا ہونے کی طاقت اور ہمت ہے، ایران نے جس طریقے سے اسے ڈسپلے کیا ہے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور یہ جو لوگ اس وقت شیعہ سنی بات کر رہے ہیں، ایران کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان داخل ہو جائے گا اس میں سعودی عرب کے کہنے پر، مت سوچیں ایسا، مت سوچیں ایسا. یہ اس کا یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ جس وقت ظلم ہو رہا ہو اور جو لوگ خاموش ہوں یا ظلم کے ساتھی ہوں، روز آخرت ان سے بھی سوال کیا جائے گا. تو اس کو مت کریں ایسا. بہرحال یہ ہے ابھی تک کی. تو جیسے ہی اور مزید کوئی انفارمیشن آتی ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں. جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا جو ہیں ان سے بھی ڈاکٹر شیری مزاری کی ملاقات آج کرا دی گئی ہے، وچ از اے گڈ تھنگ. بہرحال اجازت، اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.